تو جی آپ کو بتائیں کہ جو پچھلے دنوں دہشت گردی کے واقعات بڑھے، خاص طور پہ باجوڑ میں جو ہوا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پشاور میں واقعات اس طرح کے سامنے آئے، تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا انتہائی اہم اسٹیٹمنٹ اس سارے تناظر میں اس کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو باہر سامنے آئے. کہتے ہیں افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گردی کو روکنا چاہیے انہیں. پاکستان دہشت گردی کے مقابلے کے لیے افغانستان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، جیسا کہ ہم ہمیشہ پیشکش کرتے رہے. بلاول بھٹو کا یہ کہنا تھا کہ نیٹو نے جو اسلحہ سپلائیز چھوڑی ہیں وہ بعض جگہوں پر دہشت گردوں کے پاس ہیں. افغانستان سے دہشت گرد سرگرمیوں کے تناظر میں اپنے دفاع کے لیے قانون پر جو عالمی قوانین ہیں اس پر عمل کریں گے. اگر افغان حکام کارروائی نہیں کرتے تو افغانستان کے اندر کارروائی پر غور کیا جا سکتا ہے. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور وہ یہ کہتے ہیں بہرحال افغانستان کے اندر ایکشن ہمارا آپشن نہیں ہوگا، بٹ پہلا آپشن نہیں ہوگا، بٹ ہم اس پر غور کر سکتے ہیں. پہلا سٹیپ افغانستان نے لینا ہے. تو لیٹس سی کہ ان کی طرف سے اس پر کیا بیان سامنے آتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں وزیر خارجہ کیا کہہ رہے ہیں. فال آف کابل میں امریکنز نے یا نیٹو نے ادھر اپنے ہتھیار چھوڑے ہیں، وہ اب ہتھیار دہشت گردوں کے پاس ہیں، کرمنل گینگز کے پاس ہیں، ڈاکوؤں کے پاس ہیں. ہمارے کچے میں جو آپریشنز چل رہے ہیں وہ زیادہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں. حکومت کے لیے، ریاست کے لیے ایک چیلنج ہے. افغانستان میں ٹی ٹی پی یہ دوسرے دہشت گرد ہے جو پاکستان یا پاکستان فوج ہمارے آفیسرز کو نشانہ بناتے ہیں، ان کے بارے ہمارا پریفرنس تو یہی ہوگا کہ وہاں جو انٹرم حکومت ہے ان کے خلاف وہ ایکشن لے. اچھا جی، تو دیکھ لیں آپ کہ یہ ایک اچھا ٹھیک ہے، یہ بیان دینا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ ایک عرصے تک ایک وقت تک بھگتتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم افغانستان کو باوجود اس کے کہ قیام پاکستان کی مخالفت کرنے والا پہلا ملک افغانستان تھا، اور اس کے بعد سے جب بھی موقع ملا ہے تو ہم نے دیکھا کہ کافی ایشوز ہیں، لیکن ہم جی تقریباً 40 سے 50 لاکھ، لیکن اس کے باوجود یہ حالات ہیں. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو بلاول بھٹو صاحب کا جو کہ وزیر خارجہ ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور کیا آپ ذرا ہماری میموریز کو ریفریش کیجئے گا، اس سے پہلے کیا کبھی نے اس طرح کا کسی وزیر خارجہ نے اس طرح کا بیان دیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایشوز بہت ہیں افغانستان کی سائڈ سے آتے ہیں، تو کیا اس آپشن پہ بھی ہمیں غور کرنا ہوگا یا ہم کر رہے ہیں؟ جی یہ پبلکلی آئی تھنک وزیر خارجہ کی طرف سے انپریسیڈنٹڈ ہے، لیکن اس کی ضرورت ہے. اگر آپ جائزہ لیں جب سے امریکنز گئے ہیں افغانستان سے تقریباً ابھی 2 سال ہونے والے، اور اس میں جو طالبان گورنمنٹ ہے اس کو بڑا پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اس کے اندر ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے بعد جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے. طالبان کا پورا جو آپ کہہ لیں ڈپلومیٹک اس وقت انٹرنیشنلی جو بھی اسٹیچر ہے اس میں پاکستان کا 90% رول ہے. سوائے دعا کہ ان کے پاس کوئی آفس نہیں ہے، تو ان کا جتنا ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہے وہ اسلام آباد کے تھرو ہوتی ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے جو آئی تھنک بلینز آف ڈالر کی ایک آپ فری فیسلٹی ہے، ہمیشہ ہم نے دی ہے. اور 30 لاکھ افغان اس وقت پاکستان میں مقیم ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، اور ایک مجبوری کے تحت. لیکن ڈیفینیٹلی اتنی بڑی قربانی کسی اسٹیٹ نے دی. اگر 80 سے گننے تو ایک اسٹیٹ پہ 50 لاکھ تھے. تو اگر سسٹینڈ پریزنس آف ریفیوجیز ان اے کنٹری تو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے کہ تقریباً 40-45 سال سے. تو یہ تو ہے جو اسی طریقے سے 3 لاکھ افغان کراس کرتے ہیں ہر مہینے، جاب کے لیے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، علاج کے لیے آتے ہیں. 75,000 افغان بچے پیدا ہو رہے ہیں ہر سال پاکستان کے اندر. اچھا یہ ہے اس سائڈ کی اسٹوری. اور ادھر سے جو ہے ایک دوہا ایگریمنٹ جب ہوا تو طالبان نے پرومس کیا تھا کہ یہ بھی ٹیررزم نہیں ہوگا اگینسٹ اینی باڈی واٹ ٹاک آف پاکستان. تو اس لحاظ سے آئی تھنک یہ ضرورت ہے کہ ابھی ان کو بڑا کلیئرلی بتا دیا جائے. آپ نے کہا کہ ضرورت بھی ہے، اور دوحہ جو آپ نے کہا کانفرنس ہوئی تھی اس میں جو معاملات طے ہوئے تھے اس کا بھی آپ نے حوالہ دیا، لیکن گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی بہت ساری کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا ہم اس بیان سے یہ سمجھیں کہ ظاہر بات چیت کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے، جو ڈائلاگ کا پروسیس ہوتا ہے، اس میں کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں برآمد ہوئے جس کی وجہ سے یہ بیان دینا پڑا؟ اور کیا ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی کسی بھی پڑوسی ملک سے، تو اس کو لیا کیسے جائے گا افغانستان میں؟ یہ جو تو آئی تھنک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتی ہے، جو ڈیلیگیشن جاتے ہیں تو بڑی یہ کھل کے بات چیت ہوتی ہے، اس میں پروفس بھی دیے جاتے ہیں. اور آئی تھنک دوسری دفعہ
لاسٹ ٹائم ڈیلیگیشن گیا تھا تو ود فوٹوگرافس پروف دیے گئے تھے ود ویڈیوز کہ یہ وہ ٹیررسٹ ہیں پی ٹی پی کے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ کہاں جہاز میں اس طریقے سے ٹریول کر کے جا رہے ہیں. پبلکلی ہوتا ہے بیکاز اگر آپ عوام اور پاکستان عوام کے ساتھ ایک ریلیشن شپ رکھیں تو ایک پردہ ہوتا ہے ہمیشہ جو ایک پرسپشن ڈومین میں رکھا جاتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن جب مجبوری ہوتی ہے پبلکلی جب آپ اناؤنس کرتے ہیں ایٹ لیول آف فارن منسٹر تو اس کا مطلب ہے چیزیں بہت سنگین ہیں اور اس کو جو ہے ابھی عوام کا کہ دونوں سائڈ کے عوام کا ذہن بھی تیار کیا جا رہا ہے کہ انف سے زنا. اچھا لیکن ویسے آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اس سبجیکٹ پر میں جاننا چاہوں گا بیکاز دیکھیں پاکستان نے بہت کچھ کیا. ایک وقت تھا جب نیٹو فورسز یہاں پر موجود تھی، ہماری سائڈ سے 1000 چیک پوسٹ ہیں، ان کی سائڈ سے 100 چیک پوسٹ ہیں، اس سے بھی کمٹمنٹ. پھر ہم نے باڑ لگانا بھی شروع کیا، اس پر بھی ایشوز ظاہر ہے کہ کچھ دیہات درمیان میں ادھر وہ بھی بڑا مشکل مرحلہ. اب بھارت نوازی کی جھلک وہاں پر دکھائی دیتی ہے اور پاکستان دشمنی کی ایک لہٰذا امپریشن آتا ہے اگر میں بڑا لائٹلی اس کو پٹ کروں تو. آپ کو کیا لگتا ہے وجوہات کیا ہیں اس کی؟ اس میں آئی تھنک 2-3 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو جو تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان گورنمنٹ آئی ہے تو یو ایس نے ان کے $9 بلین فریز کر جو ان کے ایسٹ تھے فارن ریزروز کے، تو دے ور لٹرلی سٹنگ آن گراؤنڈ. اور پھر کووڈ آیا، اس کے بعد آپ کو یاد ہے پاکستان نے دروازے کھول دیے تھے لیکن ڈیفینیٹلی جب بیاج کی ضرورت تھی ویٹ شارٹیج ہوئی تو یہ انڈیا کو بالکل لفٹ نہیں کرا رہا تھا پچھلے 1.5 سال جو ہے. یہ پھر جو لیوریج ان کو نظر آیا انڈیا کو صاف ظاہر ہے ان کے پاس ریزروز بھی ہیں اور کہنے کو مودی صاحب یہ بھائی بندی دے رہے ہیں مینلی اٹ از ٹو بی یوز اگینسٹ پاکستان. ایک یہ فیکٹر ہے. طالبان آئی تھنک فیکشن میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو انڈیا کی طرف ٹلٹ ہے لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کو ہم پاکستان دشمنی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایز اے لیور جو ہے ٹیررزم کو کچھ لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے بحیث پہ. اور میں بھی ان کے ذہن میں شاید ہو کہ جی ٹیکسٹیکیٹ کرنی ہے کنسیشن کے لیے بھی ایک طریقہ ہے. لیکن جو لیور ہمارے پاس ہے آئی تھنک اگر ان کو آپ طریقے سے استعمال کریں جب ایسے حالات ہو تو اس میں کرنا پڑتا ہے تو آئی تھنک سو اٹ کین بی کمیونیکیٹ. دوسرا ہے اسپلنٹر گروپس جو ہے ٹی ٹی پی کے اور پھر آ جاتی ہے داعش کا ان کے ساتھ اپنا کلیش بھی رہا ہے. ایسا نہیں ہے بیکاز داعش کا اگر آپ خراسان کا نقشہ دیکھیں جس کے اندر افغانستان پاکستان اور انڈیا شامل ہے اور سینٹرل ایشین صوبہ ہے کہنے کو لیکن یہ ریجن ہے بیسیکلی وہ کہتے ہیں یہاں ہم اسلامک اسٹیٹ لائیں گے اور اس کا پرپز یہ ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ کو ڈسمینٹل کر کے تباہ کر کے اس کے بعد ہم بیٹھ دیں گے. تو اس لحاظ سے افغان گورنمنٹ بھی افیکٹڈ ہے اور داعش کی یا آئی ایس کی پہ کی ان کا لڑائی بھی ہوئی ہے. ٹی ٹی پی کا ڈیفینیٹلی ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ اس کی آف شوٹ رہی ہے. ان کے لوگ ان کے ہاتھ سے بیعت نہیں ہے جو ان کے جب بھی امیر ہوئے تو اس پہ ان کا لیوریج ہے اور وہ چاہیں تو اس کو بڑے اسٹرکٹ طریقے سے منع کیا جا سکتا. تو آئی وڈ سے کہ اس میں کسی حد تک لیوریج کا استعمال ہے. پھر بھارت چاہے گا کہ مغربی بارڈر کو دوبارہ ایکٹیویٹ کیا جائے اور ابھی آپ نے دیکھا جس طرح ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے منرل کے اوپر ہے پھر سی پیک کا سیکنڈ فیز لانچ ہو رہا ہے تو آپ بھی جتنے دشمن ہیں ان کے اور میں بھی کچھ ویسٹرن ہوسٹائل ایجنسیز بھی ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف وہ کر رہے ہیں بیکاز ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے ان سے جو ہے بیکاز گورنمنٹ کی ریٹ آف دا اسٹیٹ پوری طریقے سے سیٹل نہیں ہے بارڈر ایریا. تھینک یو سو مچ وقار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کل کے زمانے میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں معاشی طور پہ مستحکم ہونا بہت ضروری ہے. تو اب ممالک کو یہ سوچنا چاہیے کہ امن و امان کی صورتحال کو ایسکلیٹ کرنے کے بجائے خراب کرنے کے بجائے آپ جی معاشی تعلقات بڑھائیں، اپنی ٹریڈ بڑھانے کی کوشش کریں. یہ سب کے فائدے میں، ریجن کے فائدے میں، ملک کے فائدے میں. افغانستان کو تو ضرورت بھی ہے ایڈ کی تمام ممالک کو لیکن وہاں جو حالات رہے اس کے تناظر میں. اچھا جی.